تلنگانہ و آندھرا پردیش۔ محترم ڈائس پر تشریف فرما قاضی زین العابدین صاحب، نائب صدر مدینۃ العلم اکیڈمی، محترم برادرم عبد المجید سرور صاحب، سامعین اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدی حضرت سید مظہر اللہ قادری رحمہ اللہ سے موسوم ادارہ مظہر قادری فاؤنڈیشن کے 27ویں سالانہ جلسے و تقسیم تعلیمی انعامات میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ خیر مقدم کے ساتھ ساتھ میں صدر اجلاس کا شکر گزار ہوں کہ پیرانہ سالی کے باوجود آج ہمارے بیچ موجود ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا سید علی قادری ممشاد پاشا صاحب کا مشکور ہوں، دل کی عمیق گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ نے خرابی صحت کے باوجود آج ہماری ہمت افزائی کو، اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے زحمت فرمائی۔ اور میں امیر سنی دعوت اسلامی مولانا حامد حسین حسان فاروقی صاحب کا بھی بے انتہا مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے، میں ممنون اور مشکور ہوں۔ حضرات، آج کا جو یہ جلسہ ہے 27واں سالانہ جلسہ ہے، تو یہ خود والد صاحب قبلہ رحمہ اللہ کا تصرف ہے۔ یہ چیز ایک فیملی ٹرسٹ ہونے کے باوجود بغیر کسی کوئی ڈونیشن یا عطیہ کے 27 سال سے خاموشی کے ساتھ یہ جو ہے خدمت انجام دے رہا ہے۔ 1200 سے زیادہ بچے اب تک مستفید ہو چکے ہیں، اور صرف یہ سالانہ جلسہ یا تقسیم انعامات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اور اس کے سرگرمیاں سال بھر جاری ہے۔ پلیسمنٹ کی بات آتی ہے، یا پھر جو ہے کیریئر گائیڈنس کی بات آتی ہے، یا پھر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے تجوید کے کلاسز ہوتے ہیں، خاص طور پر انگلش میڈیم سکولز کے لیے، اور پھر نعت اور منقبت کا پڑھنے کا ادب اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ خصوصیات ہے اس فاؤنڈیشن کے تحت۔ یہ جو ہے خاندانی فیملی ٹرسٹ ہے، اور الحمدللہ 27 سال سے یہ خدمت ہو رہی ہے۔ والد صاحب پردہ فرمائے 1987 میں، 87 میں، تو ویسے 37 سال ہوتے، 10 سال بعد اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور پھر ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوتے جا رہا ہے، اور اس میں یادگار ایوارڈز کو بھی جو ہے شامل کیا گیا تقریباً 3 سال سے۔ تو بچوں کے علاوہ کچھ خصوصیات سے لوگوں کو تہنیت پیش کی جاتی ہے، جس کے خدمات قابل قدر ہے۔ یہ رواج آج کل ذرا کم ہوتے جا رہا ہے۔ اپنے محسنوں کو لوگ جو ہے سامنے دکھے تو بھی انجان مار رہے ہیں، یاد رکھنا دور کی بات ہے۔ تھوڑا میرے الفاظ الگ رہتے، لیکن میں وہ عادت ہوں سامنے بولنے کا اور کھلے انداز میں بولنے کا۔ یہ محسنوں کی یاد ہے، الحمدللہ صرف اپنے والد کا ہی بول کے کرنا نہیں ہے۔ کئی جلسے ایسے بھی ہوئے جس میں حضرت خواجہ پاشا صاحب قبلہ گلبرگ شریف کے سجادے صاحب، اور پھر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، اور عبداللہ اظہری صاحب، یہ سب، غوث خاموشی صاحب، محترم خلیل اللہ حسینی صاحب، ان سب کے یادگار ایوارڈز بھی جو ہے کئی بار دے چکے ہیں۔ بچے حاصل کیے ان کی ہمت افزائی کے لیے ایک مختلف عنوانات سے، تاکہ ان کی یاد بھی باقی رہے، اور پھر تاکہ لوگ جو ہے وہ بتائے ہوئے ایسے حالات میں، پولیس ایکشن کے بعد کیسے حالات تھے، ان حالات میں یہ حضرات کے خدمات رہے ہیں، تو اس سے ہم کو جو ہے سبق حاصل ہوتا اور رہنمائی ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت والد صاحب قبلہ رحمہ اللہ کا
بچپن ہی سے یہ طریقہ رہا ہے کہ قوم کی خدمت میں رہیں۔ آپ جب اسکول میں تھے ہر چیز جو میں بتا رہا ہوں وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور نہ صرف تحریری ہے بلکہ فوٹوز بھی اس کے ساتھ ہے۔ کوئی بات جو ہے اس میں آگے پیچھے یا زیر زبر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ جب اسکول میں تھے دارالشفا ہائی اسکول میں تو لائبریری کا قیام عمل میں لائے، اور وہ اناگریشن کی فوٹو بھی اس میں موجود ہے۔ بہت سارے عنوانات ہیں، کتاب حضرات جو آج کے مقررین ہیں تفصیل سے اور وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی ایکٹیو رہے اس دور میں بھی، اور پھر یہ صرف کچھ حد تک کچھ اداروں کی حد تک نہیں رہے بلکہ ادارے قائم کرتے گئے اور وہ ملت کے حوالے کرتے گئے۔ خصوصیت یہ تھی۔ اور جب 1987 میں 1987 میں جب آپ کا وصال ہوا تو میں جو سامان سب جمع کیا اور جو ہر ادارے کو لے کے جا کر واپس کیا تو جملہ 17 ادارے تھے والد صاحب کے انڈر میں۔ تو 17 اداروں کا جو ہے فائلز اور ڈاکومنٹ سامان ان کے لے جا کر ان کے دفتروں کو، ان کے متعلقہ عہدیداروں کو، ممبرز کو، جو بھی آفس بیررز تھے ان کو میں نے حوالے کیا۔ تو 17، اور وہ تمام تفصیلات اس میں موجود ہے، چاہے وہ قرآن و سیرت سوسائٹی ہو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لائف ممبر تھے، تاسیسی رکن تھے، اور پھر انڈین کونسل آف سوشل ویلفیئر جو روڈا مستری کا قائم کیا ہوا تھا، اور آج بھی آرام گھر جو میں سمجھتا ہوں پریوار دھابے کے پیچھے 10 ایکڑ زمین ہے، اور یہ ریڈ ہلز پہ کینسر کا دواخانہ ہے، مہدی نواز جنگ اس کے بعد بہت سارے کام کیے تھے۔ اور پھر مکرم جہاں ہاسٹل کی بات ہے، مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے ممبر رہے، تمام چیزیں، اور دارالخضا، دارالعرفان جو مکہ مسجد میں ایک جلسہ یوم القرآن کا ہوتا تھا، غالباً تیسرا جلسہ ہوتا تھا حضرت مولانا عمر حسینی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ تو جو ہے اس طریقے سے مسلسل خدمت انجام دینا۔ آج تھوڑی سی بات یہ آتی ہے کہ کل ہی کوئی چینل والوں سے ملاقات، بچی سوال گری، یہ سب کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ جو جب سے تفصیل بتایا میں اس کی اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، چونکہ جو سامعین جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کریں ایسا کریں، تو ہم کو کیا فائدہ ہے؟ ہم ادارے چلاتے، کسی کو اگر قابل پڑھے لکھے لوگ ہیں ممبر بنیے، اپنے کو کیا فائدہ ہے؟ آج یہ ذہن ہو گیا۔ دوسروں کی خدمت خلق ایک زندگی سے کچھ الگ مقصد ہو گیا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم کسی کی مدد کرنا، یہ کرنا ہمارے اصول میں یا اس میں شامل نہیں ہے آج۔ تو ہم کو چاہیے کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے، عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ کر دیا ہوگا، ارے سب اللہ دیکھ رہا، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ آپ کسی چینل کے واسطے یا کسی اخبار کے واسطے یا کسی فوٹو کے واسطے مت کریے، کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ للہیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کریے، اس میں اللہ آپ کو آسانی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس صحیح کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کا ثواب والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس میں اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مظہر قادری فاؤنڈیشن کا 27واں سالانہ جلسہ و تقسیم تعلیمی انعامات منعقد ہوا۔ اردو مسکن سالار ملت آڈیٹوریم میں خلوت، اور اس جلسے میں ہر سال کی طرح طلباء و طالبات جو امتیازی نشانات حاصل کرتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، پروفیشنل کورسز میں اور دینی مدارس میں، ان سب کو تعلیمی انعامات دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال کی طرح کچھ یادگار ایوارڈز بھی پیش کیے گئے۔ وہ یادگار ایوارڈز میں جو تعلیم سے متعلق جو بھی خدمات ہے جس کی بھی، تو ان کو بھی دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیریئر گائیڈنس والوں کو، اور پھر جو
कॉलेजेस में, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट कोर्सेस में जो एडमिशन दिला रहे हैं, खामोश खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फेलिसिटेशन भी का भी एहतमाम हुआ आज इस जलसे में। और ये इदारा मोहसिन मिल्लत हज़रत सैयद मज़हरुल्लाह क़ादरी ज़रीन कुला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मौसूम इदारा है। और ये इदारे के भी खिदमात ये है कि मेमोरियल लेक्चर्स रखे जाते हैं और कुरान की तजवीज़ के ताल्लुक़ से और नात और मनखबत के आदाब सिखाए जाते हैं। दीनी और दुनियावी दोनों उलूम से बच्चों को, नौजवान नस्ल को आरास्ता पैरास्ता किया जाता है। बहरहाल इसके खिदमात साल भर अंजाम दिए जाते हैं और काम खानक़ाह क़बूल मुस्तफ़वी नूरखां बाज़ार से, जहाँ हज़रत का पुश्तैनी मकान है, तो वो वहीं से जो है ये खिदमात जो हज़रत भी वहीं से अंजाम देते थे। पुलिस एक्शन के दौर से जब से जो खिदमात चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं का तसर्रुफ़ है कि उन्हीं की तुफ़ैल में आज बाकी के जो भी काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद मुस्तहकम करे। और मेरे इसके साथ साथ ब्रादर मोहतरम सैयद इस्माइल क़ादरी और मोतमद फाउंडेशन सैयद इसाक़ क़ादरी का भी ज़िक्र करूँगा, क्योंकि वो जिद्दा में मुक़ीम है, इस जलसे में नहीं आ सके। तो तमाम की जानिब से ये एक फ़ैमिली ट्रस्ट है, बग़ैर किसी अतिये के, बग़ैर किसी डोनेशन के हमारे फ़ैमिली की तरफ से ये काम अंजाम दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इसे क़बूल और मंजूर फरमाए। शुक्रिया।